میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. زرداری جو کہ قوم کو بہت بھاری پڑا ہے. لاڑکانہ میں بھی کیمپ آفس، نوڈیرو میں بھی کیمپ آفیسز. 316 کروڑ 41,18,227 پاکستان کا پیسہ اس نے اپنی سیکیورٹی کے نام پہ خرچ کیا. لیکن ملاحظہ کیجئے کہ یہ اس دور کی بات ہے جب یہ صدر نہیں تھا. 2016 میں جب نواز شریف علاج کے لیے باہر گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 3,27,000 پاؤنڈ جو ہے اس کی علاج کے اوپر خرچہ بھی آپ کے ٹیکس کا پیسے سے ادا ہوا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ رائے ون کو اس وقت پھر سے کیمپ آفس ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ اس کا خرچہ بھی اب پاکستانی قوم اس بندے کا برداشت کرے گی جس کو اعلیٰ عدلیہ نے سرٹیفائیڈ جھوٹا اور کرپٹ ڈکلیئر کر دیا ہے. ٹوٹل خرچہ نواز شریف کی سیکیورٹی کے اوپر 431 کروڑ 43 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے سے لگا. شہباز شریف ہے اس کے اخراجات جو ہے وہ تو دیکھنے والے ہیں. اس میں 872 کروڑ 59,59,000 جو ہے وہ پاکستانی قوم کا پیسہ اپنی سیکیورٹی کے اوپر خرچ کیا. 85.6% روزگار کے آنے کے بعد جو سی ایم پنجاب کو سیکیورٹی ملتی تھی اس میں کمی آ گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ 60% جو ٹریولنگ الاؤنس تھا اس میں کمی آ گئی، اس کو بھی کٹ کر دیا گیا. کوئی کیمپ آفیسز نہیں ہے. عمران خان کا کوئی کیمپ آفس نہیں، ان کی وزراء کا کوئی کیمپ آفیسز نہیں، وزیر اعلیٰ کا کوئی کیمپ آفیسز نہیں. تو انہوں نے قوم کو لوٹا اور لوٹنے کے بعد بھی 1 روپیہ اس لوٹے ہوئے پیسے سے خود کے اوپر خرچ نہیں کیا بلکہ پھر بھی قوم کا پیسہ لگاتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. یہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ آج کابینہ کی میٹنگ کے بعد حکومت ایک اور مدعا لے کر آئی، ایک نئے انکشافات انہوں نے کیے. آج پارلیمان کے اندر بھی کچھ بات چیت ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں پہلے جو پارلیمان کے اندر بات چیت ہوئی وہ سن لیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی حکومتی وزراء ایک اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں وہ کچھ نئے انکشافات کر رہے ہیں. ان انکشافات کی ڈیٹیلز بھی ہمارے پاس موجود ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب پریس کانفرنس وہ ختم ہوئی ہے جس میں جو ہے وہ کراچی سے وفاقی وزیر ہیں علی زیدی وہ موجود تھے، شہزاد اکبر موجود تھے، حماد اظہر موجود تھے. تو انہوں نے ایک اور پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بے نامی جائیدادوں اور خاص طور پہ زرداری صاحب اور بلاول ہاؤس سے جڑی ہوئی کچھ فیکٹس جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ. اب میں آپ کو دکھاؤں کہ آج جو ایوان کے اندر کیا ہوتا رہا قومی اسمبلی میں وہ بھی ذرا سن لیں ساتھ. ہم یہ جنگ لڑیں گے، آخر تک جنگ لڑیں گے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون عزت اور وقار کے ساتھ جنگ لڑیں گے، لیکن اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے پاکستان کی عوام کا ہوگا. یہ تاریخ نے بار بار ثابت کیا ہے. 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بنا، جنہوں نے ہٹایا انہوں نے کہا ہم نے ختم کر دیا نواز شریف کو. نواز شریف بار بار آیا، میرا قائد بار بار آیا، عوام کے ووٹوں سے آیا، کوئی اس کا راستہ نہ روک سکا. اور پھر آئے گا، شیر آئے گا، شیر آئے گا، شیر آئے گا. یہ اس پاکستان کے خزانے کا جو دیوالیہ نکلا یہ کس نے نکالا؟ آسمان سے فرشتوں نے آ کے تو نہیں نکالا، میں نے اور آپ نے نکالا. تو جس نے نکالا، سوال یہ ہے، یہاں بات ہوئی خواجہ صاحب نے کہا کہ نام رہ جائے گا نواز شریف صاحب کا، پتہ نہیں کس کا اور کس کا. نام رہے گا صرف اللہ کا اور باقی رہے گا تو صرف پاکستان. آپ بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم نے موٹر وے بنایا. اچھا کیا؟ کسی پہ احسان نہیں کیا. اگر عمران خان صاحب نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا کریں گے، ہمارا بھی کسی پہ احسان نہیں ہے، اپنی ڈیوٹی کی ہے. آپ پوچھتے ہیں سوال کیوں ہو ہم سے؟ سوال تو ہوگا، احتساب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی انشاءاللہ. جس نے پاکستان کا خزانہ لوٹا ہے 1-1 روپے اس سے انشاءاللہ واپس برآمد کریں گے. جی ناظرین، یہ آج قومی اسمبلی میں ہو رہا تھا اور بھی بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ بات کی، لیکن یہ آج پی ایم ایل این جو ہے ان کا ایک مدعا پچھلے چند دنوں سے انہوں نے کھڑا کیا ہے کہ جناب کیونکہ جج صاحب کو اب آپ نے ہٹا دیا ہے وہاں سے اور آپ نے تصدیق کر دیا اس ویڈیو کی، تو لہٰذا جس دباؤ کے اندر جج نے فیصلہ دیا وہ فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور میاں نواز شریف صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے، باہر نکالا جائے اور کیس بے شک دوبارہ چلایا جائے.
اب اس نقطے پہ ہم آئیں گے، لیکن پچھلی کابینہ کی میٹنگ میں جو حکومت نے باہر نکل کر شفقت محمود صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے بتایا کہ زرداری صاحب نے 134 غیر ملکی دورے کیے، اتنے دن تک پاکستان سے باہر رہے اور 1 ارب 42 کروڑ روپے انہوں نے خرچ کر دیے، جس میں 48 دورے ان کے اپنے ذاتی نوعیت کے تھے۔ نواز شریف صاحب نے 262 دن بیرون ملک دوروں پر رہے، 1 ارب 84 کروڑ روپے انہوں نے خرچ کیے اور نواز شریف صاحب نے 3 کروڑ روپے کی ٹپس بھی دی، اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے 20 دورے لندن کے ذاتی نوعیت کے قومی خزانے سے کیے۔ یہ تو پچھلے ہفتے کا سارا چٹا کٹا تھا۔ اس ہفتے دوبارہ کی میٹنگ میں آج انہوں نے جو فگرز دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ذاتی سیکیورٹی اور انٹرٹینمنٹ، آصف علی زرداری صاحب نے اپنی سیکیورٹی پر 3 ارب 16 کروڑ 41 لاکھ روپے خرچ کیے، یعنی 316 کروڑ 41 لاکھ، اور جبکہ آصف علی زرداری صاحب جو گاڑیاں استعمال کرتے رہے، ابھی گرفتاری والے دن تک 158 سرکاری گاڑیاں ان کے پاس تھیں، جبکہ 246 گاڑیاں وہ استعمال کرتے رہے 2015 میں، جب نہ وہ MNA تھے، نہ وہ MP تھے، اور نہ ہی وہ صدر پاکستان تھے۔ نواز شریف صاحب کا سیکیورٹی کا خرچہ بتا رہے ہیں جی 4 ارب 31 کروڑ روپے، یعنی 431 کروڑ روپے کے اخراجات سیکیورٹی پہ نواز شریف صاحب نے کیے، اور بیرون ملک علاج پر 3,27,000 پاؤنڈ نواز شریف صاحب نے خرچ کیے، اپنے گھر کی تزئین و آرائش پہ 24 کروڑ 50 لاکھ روپے خرچ کیے، جبکہ شریف خاندان کی سیکیورٹی پر 2,717 پولیس اہلکار تعینات رہتے تھے۔ شہباز شریف صاحب کی سیکیورٹی 872 کروڑ، سب سے زیادہ 872 کروڑ اور 59 لاکھ روپے شہباز شریف صاحب نے اپنی سیکیورٹی پہ خرچ کیے ہیں، اور عثمان بزدار کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد سیکیورٹی اخراجات جو ہیں وہ 85.6% کم ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم کے زیر استعمال جو طیارہ تھا وہ بھی شہباز شریف صاحب استعمال کرتے رہے ہیں۔ جیلانی صاحب کے خرچے اس طرح بتائے، یعنی حکومت ہر کابینہ میٹنگ کے بعد پچھلی حکومتوں کا احتساب کرتی ہے، تو کیا کابینہ کی میٹنگ اس لیے بلائی جاتی ہے؟ یہ سوال بھی آج کے پروگرام میں ہم اٹھائیں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں فیصلہ پاکستان تحریک انصاف سے میاں جاوید لطیف صاحب PMLN سے، اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے فیصل واڈا صاحب، مقصد کیا ہے؟ کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے ملک کے اہم ترین فیصلے کرنے کے لیے۔ آپ پچھلی مرتبہ بتا رہے تھے ان کے دورے کیسے ہوتے تھے، کتنے پیسے خرچ کیے، آج آپ بتا رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کیسے ہوتی تھی، کتنے پیسے خرچ کیے، تو سر اس سے آپ نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے آلریڈی ایک کمیشن بنایا ہوا ہے جو 10 سال کا آڈٹ کر رہا ہے، تو اس کو کام کرنے دیں، آپ کابینہ کے منٹس کیوں ضائع کرتے ہیں اس کے اوپر؟ بہت شکریہ عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب، یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ پروگرام کرتے ہیں 8 بجے، تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ 8 بجے سے پہلے ریسرچ کیوں کرتے ہیں؟ آپ پروگرام سے پہلے آ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کیوں ساری ڈاکیومنٹ چیک کرتے ہیں؟ کیوں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ کیوں صبح سے لے کے شام تک کی خبروں کو جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس ٹاپک کے تحت سوال جواب ہم سب سے کرتے ہیں؟ یہ ہمارا کام ہے۔ کابینہ کے اندر جہاں بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں وہاں یہ بھی فیصلہ ہے، اس قوم کی پیسے کو جو تباہی اور لٹائی کی ہے اپنی عیاشیوں کے اوپر، اس کا احتساب ہونا، جس کی وجہ سے قوم آج رو رہی ہے، نہ کسی کا نوکری ہے، نہ گھر ہے، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، نہ اسپتال ہے، نہ اسکول ہے۔ تو یہ چیز کس چیز کی وجہ سے کیا؟ یہ کرپشن کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ٹیکس پیئر کے پیسے کے ساتھ عیاشی کی ہے، اور اس عیاشی کا احتساب کر کے یہ پیسہ آپ نے ریکور کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر CM پنجاب کے پاس جہاز اپنا تھا تو اس نے 34 کروڑ روپے کا پرائیویسی کا جہاز کیوں استعمال کیا؟ غیر قانونی ہے، انڈر لا وہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جہاز بڑا تھا تو سلامت چھوٹے۔ تو اس سے نکالنا کیا ہے فیصل واڈا صاحب؟ اس سے نکالنا کیا، حاصل کیا کرنا ہے؟ ان سے ہم نے پیسہ نکلوانا ہے اور قوم کو ان کی اصلیت بتانی ہے کہ 35 سال انہوں نے باریاں لی، یہ اس طرح لوٹتے رہے ملک کو، کرپشن کے تحت بھی اور اپنی پوزیشن کے تحت بھی۔ اگر 16,600 پولیس والے صرف نواز شریف صاحب کی سیکیورٹی پر ہے اور 870 شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، اور جاتی عمرہ کی 24 کروڑ کی گیٹ بھی جو ہے، دیوار بھی جو ہے وہ عوام کے پیسے سے بنے گی، ہسپتال کا خرچہ بھی عوام دے گی، تو 650 ارب روپے کا جو گھر میں کیبنٹ کا جو اپنا کام ہے سر، دیکھیں یہ تو کام آپ 2-3 وزیر بھی کر سکتے ہیں۔ کیبنٹ سر، جب سارے وزراء کو آپ اکٹھا بٹھاتے ہیں تو وہ بڑا بامقصد ہونا چاہیے سر، وہ سفر نہیں ہو رہا، وہاں پروڈکٹیوٹی ہونی چاہیے سر۔ عمران صاحب، کون سی پروڈکٹیوٹی نہیں ہو رہی کابینہ کے اندر؟ ہر منسٹر ایکولی رسپانسبل ہے۔
ہر منسٹر کی رائے ضروری ہے, ہر منسٹر کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے. اگر ایک کیبنٹ منسٹر بھی سائن نہ کرے کسی لا کو یا کسی چیز کو تو پاس نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہر منسٹر ریلیونٹ ہے, ہر آدمی ریلیونٹ ہے. عمران خان صاحب کی پوری کابینہ ریلیونٹ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے بادشاہ سلامت نہیں کہ ایک نے فیصلہ کر لیا سب نے مان لیا. ہمارے وہاں ہماری سر یہ اچھا چلے میں فیصل واڈا صاحب پھر مجھے ایک بات دیکھیں, کابینہ پھر گارنٹی لے نا, ہمیں یہ پیسے پھر واپس لے کر دے. جو نجی دورے ذاتی قومی پیسوں سے جو نجی دورے ہوئے ہیں آپ ان کا بل بنا کے بھیج دیں, آپ پیسے واپس لے کر دیں. آپ کوئی پریکٹیکل کام تو نہیں کر رہے, آپ صرف فیکٹ دے رہے ہیں, صرف انفارمیشن دے رہے ہیں. اور آج کی کابینہ کی دوسری بڑی کاروائی یہ ہے کہ اسلام آباد میں شاپنگ بیگ پہ پابندی لگ, میرے نزدیک وہ بہت بڑی خبر ہے. لیکن یہ چیزیں سر لوگوں کو پہلے سے پتا ہے. یا تو آپ ان سے بل لیں, آپ پیسے وصول کریں. عمران صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہم یہ قوم کو بتا بھی رہے ہیں کیا کیا اور ہم نے ریکور بھی کر رہے ہیں. یہ صرف بتانے کے لیے نہیں ہے, اس کے اوپر ریکوری کا پروگرام بھی ہے, پلان بھی ہے, ایگزیکیوشن بھی ہے. بالکل ٹھیک کہا. جیسا آپ نے کہا کہ سب سے بڑی خبر پلاسٹک کی تھیلی ہے, اس کے ساتھ ہی اتنی اچھی خبر کل کی تھی جو ہم نے داسو کا مسئلہ ریزالو کیا. 36 کروڑ روپے پر ڈے ہم نقصان کر رہے تھے میری وزارت میں 3.5 سال سے. اچھے کام بھی ہو رہے ہیں لیکن اچھے کام ہائی لائٹ آپ جیسے لوگ تو کرتے ہیں, باقی تو اس سے آپ کو پتا ہے لفافہ جرنلسٹ کیا کر رہے ہیں آپ کو اور نہیں سر فیصل واڈا صاحب دیکھیں یہ آپ ایلیگیشن پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں. ایک جرنلسٹ پکڑ کے بتائیں نا جو لفافہ ہے. دیکھیں آپ کسی کو بھی لفافہ, مجھے کوئی لفافہ کہہ دے گا, کسی کو کوئی کہہ دے گا, تو ایک دوسرے کو گندا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ پیسے آپ واپس وصول کر کے دیں تو ہم مانیں گے کہ یہ پیسہ قوم کا کھایا گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ کرنا ضروری ہے, بتانے کے ساتھ ساتھ ریکور کرنا ضروری. میں آپ کی اس بات کو مانتا ہوں چلیں, اور اسی پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور اسی کے اوپر ایگزیکیوشن ہو رہی ہے. میں میاں جاوید لطیف صاحب اب وہ یہ فیکٹ لے کر آتے ہیں. پچھلے ہفتے وہ فیکٹ لے کر آئے کہ میاں صاحب نے اور زرداری صاحب نے کتنا پیسہ ٹپس دے دی, کتنا پیسہ اڑا دیا باہر ملکوں کے دوروں میں. آج وہ کہہ رہے ہیں جی سیکیورٹیز کے اوپر انہوں نے تباہی پھیری ہوئی تھی, گاڑیاں, سیکیورٹی, اہلکار سب. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ پریکٹیکلی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم فرق ڈال کے دکھائیں گے, کیونکہ 4,60,000 ڈالرز کا خرچہ تھا نواز شریف صاحب نے جب امریکہ کا دورہ کیا تھا, اور عمران خان صاحب کا کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف $60,000 میں امریکہ کا دورہ کریں گے. تو سر اگر وہ پریکٹیکلی یہ ثابت کرتے ہیں پھر تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہاں عمران خان صاحب آپ بجا فرماتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کا پیسہ, ٹیکسوں کا پیسہ کسی طور پر بھی غلط خرچ نہیں ہونا چاہیے, ناجائز خرچ نہیں ہونا چاہیے. قوم کا پیسہ ہے, قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پروٹوکول یا سیکورٹی کے حوالے سے جو آئین قانون میں درج ہے, یا تو آپ آئین قانون بدل دیں اور اس کے بعد پھر بات کریں کہ یہ بندہ سائیکل پہ جائے گا, یہ بندہ موٹر سائیکل پہ جائے گا اور یہ گھوڑے پہ جائے گا, پھر تو بات بنتی ہے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے پروٹوکول کا, تو دوسرے وزرائے اعظم جو تھے وہ 32 گاڑیوں پہ جاتے تھے, یہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے. آج 36 گاڑیوں پہ جا رہے ہیں, آج ہیلی کاپٹر پہ جا رہے ہیں, گاڑیاں بھی استعمال نہیں کی جا رہی. اور یہ بات جو بار بار کی جاتی ہے کہ ہم نے کفایت شاری اور بڑا ہم نے بالکل سادگی سے حکومت سر $60,000 میں امریکہ کا دورہ کر رہا ہے پرائم منسٹر. سمجھ آ گئی تھی جب آپ نے بھینسیں کٹے بیچے, جب آپ نے گاڑیاں بیچیں, بات سمجھ آ گئی تھی تو آپ سائیکل پہ آئیں گے یا موٹر سائیکل پہ آئیں گے. اس کے بعد آپ نے ہیلی کاپٹر استعمال کرنا شروع کر دیا. جب عرب شہزادے آئے تو آپ نے 24 کروڑ کی گاڑیاں بیچی ہوئی تھیں تو 27 کروڑ روپے کے کرائے پہ آپ نے لے لی. آپ نے بڑی کفایت شاری کی. آپ نے یہ کہا کہ ہم نے بالکل سادگی سے 8-10 وزراء سے حکومت کو چلانا ہے. آپ دیکھ لیں کہ کئی درجن جو ہیں وہ کیبنٹ کے لوگ ہیں اور ایک ہی کام کر رہے ہیں, جو ابھی آپ فرما رہے تھے خود کہ 10 ماہ ہو گئے کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ جناب زرداری صاحب نے اتنے پیسے لوٹ لیے, فلاں نے اتنی کرپشن کر لی, ہم نہیں چھوڑیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ 10 ماہ کے اندر جتنی کیبنٹ میٹنگ ہوئی, کوئی ایک کام بتائیں جو عوامی ریلیف کا ہو, جو آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہو. مجھے یہ بتائے کوئی, اگر ان کی کیبنٹ میٹنگ سے, اگر زرداری صاحب کو اندر کرنے سے, اگر نواز شریف کو قید خانے میں ڈالنے سے, اگر تو بھائی ڈالر کی قیمت نیچے آتی ہے تو ہمیں اور دھکا آپ دیں, ہمیں زمین میں گاڑ دیں. اور اگر آپ
عوام کو کوئی ریلیف اس سے مل رہا ہے آپ کی پریس کانفرنسوں سے تو بھائی آپ بھلے روزانہ ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میاں صاحب آپ اس پہ اپنی رائے دے دیں میاں صاحب پیسہ نکلا ہے میاں صاحب میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس پہ آپ اپنی رائے دے دیں دیکھیں یہ 4,60,000 روپے میں کلیم کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا دورہ امریکہ ان کو پڑا تھا. دوسرا کلیم وہ یہ کر رہی ہیں کہ 4 لاکھ ہٹا دیں صرف 60,000 میں عمران خان کا دورہ امریکہ اس قوم کو پڑے گا. سر اگر یہ ہوتا ہے اور یہ فرق ہے تو پھر لوگ کیسے آپ کی بات کو صحیح مانیں؟ میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ موصوف جو ہیں سادگی پسند وزیر اعظم جو ہیں یہ سعودی عرب گئے عمرے پہ اور سرکاری خرچ پر 65-70 لوگوں کو لے کر چلے گئے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان کی سادگی کا عالم کیا ہوگا. اور بھائی آج تک 70 سالوں میں کوئی بندہ اتنا جہاز بھر کے نہیں لے کے گیا سرکاری اپنا عمرے کے لیے جو آپ کر رہے ہیں. اور میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں میاں صاحب یہ آپ کا یہ ویسے آپ کو آر یو شور کہ یہ خبر ہے میرے لیے کہ یہ سرکاری خرچ پہ گئے تھے کیونکہ گورنمنٹ نے سر ایک منٹ سر گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں گئے تھے. آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ سرکاری خرچ پہ گئے تھے؟ ایک سیکنڈ عمران صاحب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ نے 1-2 پریس کانفرنسوں کا ذکر کیا ہے. آج ایک پریس کانفرنس اسی میں انہوں نے ایک اور بات کی. آج انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی سیکورٹی پر اپنے گھر کا خرچہ اپنے کیمپ آفس کا خرچہ اور آنے جانے کا تمام خرچہ جو ہے وہ اپنی جیب سے کرتے ہیں. میں مان لیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی وہ بات میں سنوں جو وہ کہتے تھے میں نہ کوئی کاروبار کرتا ہوں نہ میری تو پھر کیسے اٹھاتے ہیں؟ رائٹ پوائنٹ آپ کا ٹھیک ہے. جھوٹ بول رہے مجھے ایک بریک لینا یہ وزراء جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے مجھے ایک بریک سے واپس آتا ہوں. میں بریک سے واپس آتا ہوں لیکن میرے ہی پروگرام میں علی محمد خان صاحب یہ کلیم کر کے گئے تھے کہ جو عمرے پر گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس لوگ ان کے ساتھ وہ سرکاری خرچ پہ نہیں گئے تھے اپنے خرچ پہ گئے تھے. اب اگر یہ میاں جاوید لطیف صاحب کی بات ٹھیک ہے تو پھر حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے. نفیسہ شاہ صاحبہ سے بات کرتا ہوں. میں بریک لے لوں واپس آگے بات کرتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ یہ آپ کا بھی حساب کتاب اس کے اندر آج کا نیا تازہ آیا ہے کابینہ میٹنگ سے نکل کے. 3 ارب 16 کروڑ 41 لاکھ روپے زرداری صاحب کی سیکیورٹی اور 2015 سے 2019 تک یعنی اس بیچ میں وہ صدر پاکستان نہیں تھے. 2018 میں وہ ایم این اے بنے ہیں. ان کے پاس 2015 میں 246 گاڑیاں 2017 میں 164 گاڑیاں اور 2018 میں 158 گاڑیاں اور 2019 میں جیل جانے سے پہلے تک 158 گاڑیاں زرداری صاحب کے پاس تھیں. یہ کیا مال مفت دل بے رحم. اب اگر یہ فیکٹ ہے تو پھر یہی بنتا ہے کہنا. دیکھیں زرداری صاحب کی ہر فگر پلس مائنس ہر حساب کتاب جو ہے وہ ایک مائکروسکوپ کے انڈر ہے. زرداری صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی جہاں پر ان کے نام کہیں بھی نہیں ذکر ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. وہ جیل میں کیوں ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں کتنے ریفرنسز ایک جے آئی ٹی بنی ہے. میرا حساب کتاب جو ہے وہ میں پی ٹی آئی کو میں یا ہماری جماعت بار بار ان سے جو سوال جواب کرتے ہیں ان کے ہمیں جواب کیوں نہیں ملتے. یہ وہ کیبنٹ سوال اٹھا رہی ہے جس کیبنٹ کے اندر لون ڈیفالٹرز ہیں, جس کیبنٹ کے اندر بے نامی دار ہیں جنہوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ ہماری بے نامی پراپرٹیز ہیں. یہ وہ کیبنٹ ہے جس کے پیچھے جو اس وقت ڈی فیکٹو ڈیپیوٹی پرائم منسٹر ہے وہ انسائڈر ٹریڈنگ اس نے کنفیس کی ہے. یہ وہ کیبنٹ ہے جس کے دائیں بائیں جہاں آپ دیکھیں تو منسٹر جو ہیں ان کے سکیمز ہیں. کسی کی ڈگری جعلی ہے اس کو نیب نے روکا ہوا ہے. کسی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ ایسٹ بیونڈ مینز 2 سال میں 2 ارب آپ نے کیسے ایکوائر کرے, وہ انویسٹیگیشن جو ہے رکی ہوئی ہے. کسی نے نندی پور جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر 2 سال وہ فائل دبا کے رکھا, اس کو وہ بری کر دیا ہے. تو میرے سوالات کے جواب دینا. یہ سوالات کہہ رہے ہیں یہ آلریڈی جو لوگ فالن ہیں, جو لوگ ان کی نام نہاد اکاؤنٹیبلٹی کے گھیرے میں ہیں, اسی کے اوپر آپ بار بار ایک ہی چیز کو آپ اس طریقے سے بتاتے ہیں پھر اس طریقے بتاتے ہیں. مجھے بتائیں وزیر اعظم کا 1 ارب جب وزیر اعظم صاحب نے کمٹمنٹ کی
کہ میں جی یونیورسٹی بناؤں گا, وزیر اعظم ہاؤس کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو 1 ارب روپے کا خرچہ کس حساب, کون مجھے 1 ارب کا حساب دے گا؟ پھر آپ طوطوں کے لیے 25-25 لاکھ کے آپ کیجز بناتے ہیں, اس کا تو مجھے حساب دینا. یہ کیا بات ہے کہ جو لوگ آلریڈی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے زرداری صاحب کی, اور ایسے ایسے اکاؤنٹس, ایسی ایسی سٹوریز لے کے آئے ہیں جس کا کوئی لنک ہی نہیں بنتا. 1 کروڑ کی, ایٹ دا موسٹ 1 کروڑ کی ٹرانزیکشن پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ اریسٹ ہیں, ان کی بہن اریسٹ ہے. میں یہ سوال, میرا حساب کتاب بنتا ہے, وزیر اعظم صاحب کی خود بہن نے کنفیس کیا ہے کہ میری پراپرٹیز جو ہیں وہ جیسے بھی, ہو سکتا ہے وہ لیگل ہو سکتا ہے ان کو منی ٹریل ہو, لیکن وہ اکاؤنٹیبلٹی, وہ کوسچننگ, وہ نیب میں حاضریاں, وہ جے آئی ٹی کیوں نہیں بنتی ان کی؟ تو یہ کیا بات ہے جی؟ اب یہ بن گیا ہے جوک. نہیں, آخر میں ایک کہوں گی, اب ان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ آپ افینسو موڈ میں جاؤ, کیونکہ ہمارے پاس پرفارمنس کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو حکمران چور ہے وہ آپ کے اوپر ٹیکس لگاتا ہے, آپ کے اوپر بار بار ٹیکس لگاتا ہے, انڈائریکٹ ٹیکس لگاتا ہے, یہ ساری ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے, اور پھر مہنگائی کرتا ہے, ٹیکس لگاتا ہے, مہنگائی کرتا ہے. تو میں کیا یہ کہوں کہ آپ ہی کے میں, آپ خود اپنی ڈیفینیشن میں آپ چور ہیں. ٹھیک ہے, اب میں ذرا آپ کا سوال جو ہے وہ فریم کر دوں گا فیصل واٹا صاحب کے سامنے. آپ نے فیصل واٹا صاحب, لاکھوں روپے کے تو فوارے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں, اور تاریخ میں پہلی دفعہ تاجروں نے تاجروں نے جو سٹرائک کی ہے اس کا آپ کو مثال تاریخ میں نہیں ملے گا. چلیں, میں فیصل واٹا صاحب, مشرف صاحب کے دور کے اخراجات سٹرائک ہے کہ پرویز مشرف صاحب اور ان کے ساتھیوں کی اس پہ کتنا خرچ ہوا, ان کے بیرون ملک دوروں پہ کتنا خرچ ہوا, شوکت عزیز صاحب کی شاہ خرچیاں کیسی تھیں, چودھری برادران جن کو آپ ڈاکو کہتے تھے سب سے بڑے, ان کی شاہ خرچیاں اور ان کے معاملات کیسے تھے؟ سر, ان کو آپ کیوں نہیں کھولتے, ان پہ آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے پکڑا ہوا صرف بھٹو خاندان کو, زرداری خاندان کو اور شریف خاندان کو. ان سے باہر آپ کو کوئی لٹیرا نظر نہیں آتا, کوئی ایسا بندہ آپ کو نظر نہیں آتا. یہ جواب تو سر آپ کو دینا پڑے گا. عمران صاحب دیکھیں, جہاں تک آپ نے مشرف صاحب کی اور شوکت عزیز کی بات کی, سیکنڈ فیز میں ان کا بھی یہی احتساب اور حساب ہونا ہے, اور بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور وہ سر سیکنڈ فیز نہیں ہوتا ہے احتساب, تو یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس کے فیزز نہیں ہوتے. نہیں, میری بات سنیں عمران صاحب, اگر 24,000 ارب روپے لاسٹ 5 سال میں بڑھے ہیں اور اس سے پہلے 5 سال میں بڑھے, تو پہلے احتساب اس کا ہوگا جس کی وجہ سے ہم آج پھنسے ہوئے ہیں, جہاں گورنمنٹ جہاں ڈیفالٹ کرنے پہ ملک کھڑا ہوا تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میاں جاوید لطیف صاحب نے فرمایا کہ 27 کروڑ روپے ہم نے کرائے پہ دیے, یہ کاغذ لا کے دے دے, میں سیاست چھوڑ دوں گا. جھوٹ غلط بیانی نہ کرے نا. اس کے بعد میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ 70 آدمی گئے, 13 آدمیوں کا جہاز ہے, اس جہاز میں 4 سیٹیں ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ, پرائم منسٹر کے ساتھ 4 سیٹیں آپ کا ٹوٹل, اس میں پائلٹ بھی ہے, سیکیورٹی بھی ہے, ویٹر بھی ہے, ایم ایس بھی ہے, اے ڈی سی بھی ہے, سارا 13 کے جہاز میں 70 آپ کیسے لے کے جائیں گے؟ اس کا جواب آپ مجھے خود دے دیں. دوسری بات جو آپ نے کی نفیسہ صاحبہ نے, میاں صاحب WD11 تو نہیں ہے کہ جتنے مرضی کھڑے کر دو بیچ میں. علیمہ صاحبہ کی جہاں تک بات کی نفیسہ صاحبہ نے, نہ تو علیمہ صاحبہ کا والد نواز شریف تھا, نہ ان کا بھائی اس وقت وزیر اعظم تھا, نہ وہ گورنمنٹ کی پوزیشن پہ تھی, نہ ان کا کوئی خاندان کا گورنمنٹ کا پوزیشن ہولڈر تھا, تو وہ ان کا تعلق آپ کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے سیاستدان جہانگیر ترین صاحب تو تھے نا سر, جب انسائیڈ ٹریڈنگ کی تو جہانگیر ترین صاحب تب اقتدار میں تھے نا. سر جہانگیر ترین صاحب نے جو انسائیڈ ٹریڈنگ کی اس کی سزا ملی, وہ ساری زندگی کے لیے ڈیبار ہو گئے. اب اس کو ان کو پھانسی پہ چڑھا دے. اگر ان کو ڈیبار کر دیا ہے تو یہ جو سارے پولیٹیشن بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پیچھے آگے پیچھے کوئی ہسٹری نہیں ہے, وہ کھرب پتی بن جائے, ان کو جیل میں ڈالے. تو آپ سوال کرتے ہیں ان کو جیل میں کیوں ڈالا؟ جہانگیر ترین کو اس سے بڑی آپ سزا کیا دے سکتے ہیں؟ اور سر نواز شریف کے لیے سزا اتنی کافی نہیں ہے. ٹیکس پیئر جو ہے سر, جہانگیر ترین نے جتنا ٹیکس دیا یہ سارے سیاستدان مل کے ساری زندگی میں تو ٹیکس نہیں دے سکتے. چلے مجھے سر یہ بتائیں کہ سر ایک منٹ, جو ان کا جائز سوال ہے, ان کا جائز سوال, چودھری برادران کے کیس کیوں نہیں کھلتے, پارٹی کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے کیسز کیوں نہیں کھلتے اس طرح جس طرح نون لیگ کے کھلتے ہیں؟ سر اگر 1991 کے کیسز اور 1998 کے کیسز آج کھل رہے ہیں 20 سال بعد, تو اس کی بھی اسی روٹین کے حساب سے کھلیں گے. نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ ہم نے تو کسی ادارے کو نہیں کہا. جتنی کنٹروورسیز میاں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی ویڈیو کیوین نے بنائی ہے,
اداروں کو لڑوانے کے لیے مریم نواز نے. ہم نے کسی ادارے کو متنازع کیا؟ ہم نے کسی کو کہا جب آپ نے علیم خان کو پکڑا, ہم نے پوچھا آپ سے کہ علیم خان کو پچھلے 10 سال پہلے کیوں نہیں پکڑا تھا, نواز شریف کی حکومت میں کیوں سر نہیں وہ پکڑا تھا؟ کہتے ہیں آپ اور ادارے تو اکٹھے ہی ہیں سر, آپ نے کیوں لڑنا اداروں سے؟ وہ اداروں سے تو لڑائی ان کی چل رہی ہے, آپ کی تو چڑھ رہی. تو پھر مجھے ایک بات بتایا, علیم خان کے ساتھ جو ہوا, مجھے ایک بات بتایا, علیم خان پنجاب میں تھا, پنجاب میں 10 سال سے تھا, اس کو 10 سال میں تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, تو پھر علیم خان کی قربانی ہم نے کیوں سر 10 سال سے تو کسی نے سبطین خان کو بھی ہاتھ نہیں لگایا, اور سبطین خان کا کیس اگر آپ بھی سٹڈی کر لیں تو وہ اس کو تو ایسا لگتا ہے بیلنسنگ فیکٹر میں پکڑا, نیب نے اس کا بنتا بھی نہیں تھا. مجھے سر ایک منٹ, میاں جاوید لطیف صاحب, میاں صاحب 27 ارب آپ نے کہا کہ انہوں نے کرائے پہ گاڑیاں لی, وہ کہتے ہیں ثابت کر دیں. وہ کہتے ہیں 13 کے جہاز میں آپ 70 بندے بٹھا کے عمران خان کی طرح عمرے پہ بھیج رہے ہیں, ثابت کر دیں. تو الزام تو آپ نے بھی سیکھ لیا پی ٹی آئی سے لگانا, کہ آپ بھی الزام لگاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. میں نے دیکھیں ایک چیز اور ہے, میں یہ عمران خان یہ کہوں گا کہ انہوں نے ابھی آپ نے ایک سوال کیا تو انہوں نے کہا وہ سیکنڈ فیز میں شروع ہوگا. شوکت مشرف صاحب کا, شوکت عزیز کا, چودھری برادران کا. جی ہاں, فرسٹ فیز میں یہی کہا جاتا تھا پاناما آف شور کمپنی, جب 450 لوگوں کا نام آیا, حالانکہ نواز شریف کا اس میں ذکر تک نہیں تھا, عمران خان صاحب کا تو ذکر تھا. مگر آپ یہ دیکھ لیں فرسٹ فیز میں اور آخری فیز وہی نکلا کہ نواز شریف گرفتار ہیں, اس کے بعد سیکنڈ فیز آج تک نہیں شروع ہو سکا. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ نواز شریف کے علاوہ یا زرداری کے علاوہ مجھے یہ بتائیں سیکنڈ فیز ان کے ہوتے ہوئے یا ان کے بعد بھی کبھی نہیں شروع ہوگا. سر سبطین خان کا احتساب ہو رہا ہے نا سر, آپ دیکھ نہیں رہے, سبطین خان صاحب کا احتساب ہو رہا ہے بلا وجہ. اچھا چلیں, مجھے ایک نقطہ اور, میاں صاحب ایک منٹ بریک لینے کا کہہ رہے ہیں. میرا مجھے بریک لینا, میں ایک کے بعد آپ ہی کے پاس آتا ہوں. لیکن دیکھیں ڈیلی میل کی جو سٹوری ہے اس پہ مریم نواز خاموش ہے. جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز چاہتی ہیں کہ وہ صرف نواز شریف کا مقدمہ لڑیں اور شہباز شریف اپنے معاملہ خود, اور شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ مریم نواز جس طرح کی سیاست کر رہی ہے ویسی نہ کرے جیسی میں چاہ رہا ہوں ویسی کرے. یہ دراڑ آپ کو سیاسی معاملات میں جتنا آپ آگے جاتے ہیں اتنا پیچھے کھینچ لیتی ہے. بریک, واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جج ارشد ملک کا جو معاملہ اٹھا ہے ویڈیو سکینڈل, اور اس کے بعد جس طرح جج صاحب کو وہاں سے ہٹایا گیا, اور پھر آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں معزز جج صاحبان نے جو 3 انتہائی اہم نکات اٹھائے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ عدلیہ کی ساکھ کا, پہلا سوال ہے عدلیہ کی ساکھ کا, دوسرا فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور یہ ہائی کورٹ اس کو, اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اس کو حل کرے گی. اور تیسرا جو اہم سوال ہے وہ جج صاحب کے کنڈکٹ کا ہے, اور اس پر قانون پہلے سے ہی موجود ہے کہ جج صاحب کا جو کنڈکٹ ہے اس پہ انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا. اب میرا سوال میاں جاوید لطیف صاحب آپ سے یہ ہے کہ یہ جو جج ارشد ملک صاحب والا معاملہ ہے, مریم نواز صاحب پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ وہ ہر جگہ احتجاج کو لیڈ کریں گی, تو کیا اب آپ اس قانونی معاملے کو بھی سڑکوں پر لے کر آئیں گے, اس کو سیاسی بنائیں گے اور میاں صاحب کی رہائی کے لیے بھی کوئی تحریک چلائیں گے, کیونکہ کنٹروورشل تو آپ نے کر دیا ہے. نہیں عمران صاحب, میں ایک چیز کی گزارش کرتا جاؤں. پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتا دے کوئی, آپ ہی بتا دیں کہ کوئی پاکستان کے اندر ایسا ادارہ ہے جو عمران خان کی انویسٹیگیشن کر سکے, اس کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر سکے. مجھے کوئی بتائے کہ خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن بنا, اس کا حشر کیا ہوا. مجھے کوئی یہ بتائے کہ 2 ڈی جی ان 10 ماہ کے اندر نیب کے چینج ہو گئے خیبر پختونخوا سے, کیوں چینج ہوئے. مجھے یہ کوئی بتائے کہ نیب پر جب سوال اٹھتا ہے تو آج کی حکومت کے وزراء جو ہیں اس کے وکالت کے لیے کیوں آ جاتے ہیں. ارشد ملک کا کیس سامنے آتا ہے تو اس کی وکالت کے لیے یہ کیوں سامنے آ جاتے ہیں, اس لیے کہ یہ بینیفیشل ہیں. اب آپ نے جو سوال کیا ہے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے ہم نے اسے کنٹروورشل نہیں بنایا. میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں چیف جسٹس منیر صاحب سے لے کر آپ نسیم حسن شاہ کو دیکھیں, آپ افتخار محمد چودھری صاحب کو دیکھیں, آپ ساکن نثار صاحب کے دور کو دیکھیں, یہاں تک آپ یہ دیکھیں کہ کیا عدلیہ پر ایک سوالیہ نشان ان کی جو ہے وہ انصاف اس پر نہیں لگا. اور اگر میں یہ آج بات کہنے میں حق بجانب ہوں تو اس لیے ہوں کہ مجھے یہ کوئی بتائے کہ اس سے پہلے جب ہم یہ شور کرتے تھے, جب ہم یہ چیختے تھے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, جے آئی ٹی کا بننا, اس کے بعد صرف اور صرف نواز شریف کو فوکس کرنا اور اس کو سزا دے کر رہنا, ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جب ویڈیو سامنے آئی تو اس کے بعد اگر یہ نہ آتی
تو یہ حال وہی ہوتا جو 10 سال بعد کسی نے کہا تھا کہ ذوالفقار بھٹو کا عدالتی قتل ہے. پھر یہی اشر ہوتا کہ نواز شریف جلا وطن ہو گیا جی, خود ساختہ ہوئے جلا وطن, اور نواز شریف کو 25 سال سزا سنا دی گئی تھی طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں. آج مجھے یہ کو بتائے کہ یہ جو سزا نواز شریف کو دی گئی ہے اور جج ارشد ملک صاحب سزا قلعدم کروانے کے لیے آپ کس لیول تک جائیں گے؟ آپ سزا ختم کروانے کے لیے کس لیول تک جائیں گے؟ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم عوام میں بھی, اگر خلق خدا میں بھی یہ اپنا کیس نہ لے کر جائیں تو کہاں جائیں؟ ہمیں انصاف اگر ملے گا تو اس کی رحمت, اس کے کرم فضل کے بعد ہم تو جو ہمیں منتخب کر کے لائے تھے, جن کے لیے ہم سزا کاٹ رہے ہیں, ان کی عدالت میں لے کر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, فیصلہ دیں گے. ٹھیک ہے. اب میں ایک نکتہ, کیونکہ ابھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, شہزاد اکبر صاحب نے آپ کی 32 بے نامی کمپنیاں پکڑی ہیں زرداری صاحب کی, اور ان کے نام بھی ابھی بتائیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 32 کمپنیوں کی ملکیت مالک سامنے آ جائے, ورنہ یہ بہت اربوں خربوں روپیہ ہے, یہ سارا حکومت پاکستان ضبط کر لے گی, کیونکہ یہ بے نامی کمپنیاں ہیں, اصل مالک زرداری صاحب ہیں, یا تو ان کو اون کرنی پڑے گی یا اس پیسے سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو ایسا لگتا ہے حکومت تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئی ہے. دیکھیں, جتنی ضبط کرنی ہے پراپرٹیز جس کی بھی ہیں وہ ضبط کر دیں, بے نامی ہے, بے نامی پراپرٹیز ہیں وہ ضبط کر دیں. بے نامی مینز کہ کوئی نام نہیں ہے, کر لیں ضبط. یہ ایٹریبیوٹ کیسے کرتے ہیں وہ زرداری صاحب کی پراپرٹیز ہیں؟ کیوں زرداری صاحب کی پراپرٹیز ہوں گی؟ کیونکہ یہ کمپنی جو ہے وہ زرداری صاحب کے اخراجات اٹھاتی رہی ہے مختلف جگہوں پہ. ایک پراپرٹی جو آفیشلی بے نامی ٹرانزیکشن تھی وہ ہے 300 کنال کی پراپرٹی جو بنی گلہ میں ہے, جو اس وقت وزیر اعظم جہاں پر رہائش پذیر ہے. یہ وہ ایک بے نامی پراپرٹی ہے جو ڈکلیئرڈ ہے. جتنی بھی بے نامی پراپرٹیز, how can they attribute any property to anyone? یہ they are at liberty کہ کسی کا بھی میڈیا ٹرائل کریں. یہ کیا طریقہ ہے ان کا؟ اپنی جو جیسے ان کی پوری حکومت بے نامی ہے. نہیں, آپ اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ بے نامی پراپرٹیز کو پکڑ رہے ہیں, بے نامی ٹرانزیکشنز ہیں, آپ اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں. بالکل کر لیں, لیکن میڈیا ٹرائل کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ زرداری صاحب کی پراپرٹیز ہیں؟ دس از ڈیفیمیٹری. یہ تو ان کی وکیل اب اس کو طے کریں گے کہ ان کو کس حد تک ان کو لے کے جانا ہے کورٹ میں, لیکن جتنی پراپرٹیز ضبط کرنی ہے کر لیں. Why are they declaring? ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ جے آئی ٹی نے ان پراپرٹیز کو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اٹیچ کیا تھا. 40 لاکھ, میری بات سنیں نا, میری بات سنیں, 40 سے 50 لاکھ بینک اکاؤنٹس, پراپرٹیز اکارڈنگ ٹو ون ایسٹیمیٹ بے نامی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کی ساری ضبط کریں, ساری کی ساری ان کو ضبط کرنی چاہیے. یہ کیا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے نکال کے کیوں لا رہے ہیں؟ پھر وہی سوال, یہ اس کا نام کیوں لے کے آیا؟ دوسرا جوڈیشری پر مجھے بات کرنے دیں. بریک کے بعد کر لیتے ہیں میڈم, بریک کے بعد کر لیتے ہیں. مجھے بریک لے واپس آ کے بات کرتے ہیں. ایک بریک لیجیے. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب, آپ بات اب مکمل کر لیں اپنی, کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اتنی ساری بے نامی پراپرٹیز ہیں اور ان میں زرداری صاحب کی 32, دیکھیں وہ بہت بڑی پراپرٹیز ہیں اور بہت جعلی, ان کمپنیز کے اندر بہت سارا پیسہ ہے, ایون ایک بینک کا پورا وہ اس کے اندر ہے. دیکھیں, بے نامی پراپرٹی مینز کہ اونر از ناٹ نون. ٹھیک ہے, جو بے نامی پراپرٹیز ہیں, جیسے میں نے کہا پراپرٹیز پلس بینک اکاؤنٹس, اس کی تعداد جو میرے علم میں ہے وہ 40 سے 50 لاکھ کے قریب ہے. اب ان میں سے آپ پک کر کے کہتے ہیں کہ یہ زرداری صاحب کی ہم ضبط کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو نو زرداری صاحب کی؟ زرداری صاحب کی جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے. جو بے نامی وہ اس طرح جانتے ہیں, دیکھیے وہ اس طرح جانتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کا جواب موجود ہے نا ان کی پریس کانفرنس میں. دیکھیں یہ سوال جہانگیر ترین کی ہے وہ بھی ضبط کریں. ان کی جو بے نامی پراپرٹیز ہیں 16,000 ایکڑ ہیں, بے نامی ہیں, وہ بھی ضبط کریں. سب ضبط کریں. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو جے آئی ٹی بنی تھی آصف علی زرداری صاحب کے خلاف, اس جے آئی ٹی نے ان بے نامی پراپرٹیز کو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جوڑا تھا. یہ اس میں شامل ہے. جوڑا ہے. پیپلز پارٹی کیس کیوں لڑ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کیوں کیس لڑ رہی ہے؟ کیونکہ آپ ان کو اون نہیں کرتے ان پراپرٹیز. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر آپ نے جے آئی ٹی کے ساتھ اٹیچ کی ہے وہ تو محض ایک الزام ہے.
یہ تو ابھی پروو ہونا ٹھیک باقی ہے. ہے. یہ نقطہ فیصل واڈا صاحب وہ کہتے ہیں یہ پراپرٹی تو ہم لیکن مانتے ابھی ہی میں نہیں. ایک اور میرا جو پوائنٹ تھا, جی, kindly ایک quickly پوائنٹ یہاں پر واضح کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اتنا پری آکیوپائیڈ ہے, ڈیلی ایک ناٹ ایک ایشو لے کے آ جاتے ہیں. ایز اے سیٹ آلریڈی پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں جو پیپلز پارٹی کے لیے ٹھیک ہے, آپ میڈیا ٹرائل پہ اعتراض کریے. مجھے گورنمنٹ کا ورژن لینے دیں, میرے وقت ختم ہو گیا, میرے پاس وقت ختم ہو گیا, میں سوالات بہت سارے اٹھا دیے نا, اب مجھے جواب تو لینا مجھے. کہ ابھی تک 6 ارب ڈالر ریکارڈ ٹیک میں اس ملک کو نقصان ہوا ہے. ڈو یو امیجن وہ کتنا اماؤنٹ ہے؟ اس کے پیچھے جی, یہ تو بے افتخار چودھری صاحب, اور اب ان کو نہیں پوچھا جاتا تھا, وہ ثابت جج تھے. فیصل واڈا صاحب, آپ صرف زرداری صاحب کے ساتھ ان کمپنیز کو جوڑ رہے ہیں جو بے نامی کمپنیز ہیں, وہ تو ان کمپنیز کو اون ہی نہیں کرتے, یہی تو مقدمہ ہے سارا. آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ آپ وہ سارا پیسہ لے لیں, گورنمنٹ ضبط کر لے. وہ تو دیکھیں نفیسہ صاحبہ نے بڑی ریزنیبل بات کی. اگر کلیم یہ ہے کہ زرداری صاحب کی پراپرٹی ہے اور وہ کہتی نہیں ہے اور آپ ضبط کر لیں تو ضبط ہو جائیں گی, ختم ہوگی بات, اس میں چیپٹر کلوز ہو گیا. جہاں تک ریکارڈ کی بات کی, بالکل صحیح بات کی, بہت بڑا نقصان ہوا, اس پہ بھی آج عمران خان صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے اور اس کے بھی فیکٹ فائنڈنگ ہم کر رہے ہیں, اور بالکل ٹھیک بات ہے. جج کے فیصلوں کے اوپر آپ کچھ نہیں کر سکتے قانون میں. جج کے فیصلوں پہ دیکھیں جی, اس کے اوپر ہم اپروپ کریں گے. کوئی جج بھی انسان ہے, جج انسان ہے, انسان ہوتا ہے. جب آپ غلطی کر سکتے ہیں, میں غلطی کر سکتا ہوں, تو بہت سارے لوگ غلطی کر سکتے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا؟ ان کے فورمز ہے, اس فورمز کو اٹھائیں گے جا کے اگر کوئی چیز نکلی تو. جی میاں صاحب, صرف جج نہیں ہے, یہ جو اگریمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. اچھا میاں صاحب مجھے بتائیں کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں, گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ جو بے نامی کمپنیاں وہ پکڑ رہے ہیں, چاہے زرداری صاحب کی ہیں چاہے کسی اور کی ہیں, یا جتنی ساری اگر پکڑ لیں, چاہے آپ کی کیوں نہ ہو, ساری پکڑی جانی چاہیے. مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار یہ عمران خان صاحب نے جو جنگ شروع کی ہے نا, یہ اپوزیشن کے خلاف نہیں ہے, یہ اداروں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو نواز شریف کے خلاف ویڈیو, نواز شریف کے حق میں یا جج صاحب کی جو ویڈیو آئی ہے, یہ کوئی آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نواز شریف کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ پورا نظام جو ہے یہ دھڑام سے گر جائے گا. یہ پہلی اینٹ ہے جو نکلی ہے جس سے پوری عمارت جو ہے ہل کے رہ گئی ہے, اور اگر اس کو ڈریس نہ کیا گیا, اس کو سیریس نہ لیا گیا, یہ نہ نظام بچے گا نہ یہ عمارت بچے گی. اس لیے ضروری ہے کہ خدا کے لیے سنجیدہ ہو جائیں, یہ نہ دیکھیں کہ کس ٹھیک ہے, لیکن ہم اگلے ٹیوزڈے کو جب دوبارہ کیبنٹ میٹنگ ہوگی تو پھر ایک نیا حساب کتاب نکلے گا نواز شریف صاحب کا اور زرداری صاحب کا. لیکن آپ حساب کتاب نہ نکالیں, گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ آپ جب حساب کتاب نکالتے ہیں تو پھر یہ پیسہ نکلوا کے پبلک کو واپس بھی کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ. میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.